اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یطابع علیک نعمہ وانت تعصیہ فاحذرہ۔ امام علیہ السلام اس فرمان عالی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تجھے مسلسل نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ مومنین محترم، اس فرمان میں امام علیہ السلام ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں۔ ایک شخص مسلسل گناہ کر رہا ہے، ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو مسلسل احکام الہی کو ترک کر رہا ہے، مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ اس کا شکر ادا کرنے سے ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ أَنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ نعمتوں میں اضافے کا سبب شکر نعمت ہے، ناشکری و کفران وہ باعث عذاب ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین اب یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھے کہ تجھے مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں اور اس کے باوجود تو اس کی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری نافرمانیوں کا سلسلہ مسلسل ہے، ادھر سے اس کی نعمات کا سلسلہ بھی مسلسل ہے، تو اس کی اطاعت نہیں کر رہا، تو اس کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، جس سے اس نے روکا ہے تو رک نہیں رہا، جسے کرنے کا کہا ہے اسے تو کر نہیں رہا۔ امام فرماتے ہیں، خبردار، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، احکام الہی پر چلتا ہے۔ اس پر اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس فرمان میں کہ اگر تو مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے لیکن اس کی طرف سے مسلسل نعمات کا سلسلہ جاری ہے، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے۔ امام فرماتے ہیں، فاحذر، تو اس سے ڈر۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ یہ مسلسل اللہ کا نافرمان رہنا اور ادھر سے اس کی نعمتوں کا مسلسل آنا، یہ تمہیں امتحان میں ڈالا جا رہا ہو، یہ تیرے سزا اور عقاب میں اضافے کا سبب بن رہا ہو۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھ سے سب کچھ چھین لیتا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی وہ تیرے امتحان کو سخت کرنے کے لیے بھی ایسا کرتا ہے۔ امام فرماتے اس غفلت کا شکار نہ ہونا۔ مومنین محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مومنون کے اندر ارشاد رب العزت ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ بِهِم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ارشاد رب العزت ہے، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ فرمایا بل لا یشعرون، نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کو جو مسلسل نعمات مل رہی ہیں، بھلائی پہنچ رہی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے ان کی طرف ایک بھلائی ہے۔ جو نافرمانی بھی کر رہا ہے تو یہ ارشاد یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ نعمتوں کا جو مسلسل آنا اور تیرا معصیت اور گناہ پر گناہ کرتے رہنا،
یہی چیز، یہی نعمتیں تیرے عذاب اور سزا میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ گویا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں متوجہ یہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں انسان کو جو گناہ گار ہے، نعمتوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس سے منتظر رہنا چاہیے کہ کب اس پر غضب الہی کا ورود ہو اور یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں۔ لہٰذا محترم سامعین، امام ہمیں یہاں پہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تو گناہ کر رہا ہو، ادھر سے وہ اپنی نعمتوں کو روک نہ رہا ہو اللہ رب العزت، تو تمہیں ڈرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ میں اتنے گناہ بھی کرتا ہوں اس کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، یہ آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اس لیے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے فرما برداری کی طرف امام فرما رہے ہیں کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ لہٰذا مومنین محترم، امام علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان میں ارشاد ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ہو